الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق اللہ العظیم۔ حج و عمرہ کورس کے عنوان سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم نے پچھلے جمعے گھر سے ایئرپورٹ تک کون سے کام کرنے ہیں، کیا تیاریاں کرنی ہیں، یہ بیان ہوئی۔ آج ایئرپورٹ سے حرم شریف تک اور مکمل عمرے کا طریقہ بیان ہوگا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کہتے ہیں جس میں احرام صرف حج کے لیے باندھا جاتا ہے۔ یہ صرف مقامی لوگ کرتے ہیں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں اور حج کے دنوں میں آتے ہیں، صرف حج کر کے واپس چلے جاتے ہیں، تو وہ حج افراد کرتے ہیں۔ ایک حج قران ہوتا ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کیے جاتے ہیں، اور ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اسی احرام کو کھولے بغیر حج بھی کر کے اس کے بعد وہ احرام کھولا جاتا ہے۔ یہ حج مشکل بھی ہے اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا بھی ہے۔ اور تیسرا حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں عمرہ بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے حج قران اور حج تمتع میں کہ حج قران میں ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ اور حج دونوں کیے جاتے ہیں، اور حج تمتع میں احرام باندھ کے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، عام اپنے کپڑے پہنے جاتے ہیں، حج کے لیے پھر دوبارہ نیا احرام پہنا جاتا ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ حج عموماً ہمارے ہاں جو پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش سے یا دوسرے کئی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھولتے ہیں، پھر حج کے لیے نیا احرام باندھتے ہیں۔ چونکہ ہم نے طریقہ حج تمتع کا بیان کرنا ہے، تو ہم نے پچھلی جمعے یہاں تک بیان کیا کہ ایئرپورٹ میں احرام باندھ کر اپنے فلائٹ کے روانگی سے کچھ دیر پہلے وضو کر کے احرام باندھ کر، اور احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے، اور اس کے بعد عموماً بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی جگہ بیٹھے نیت بھی کر لی جائے عمرے کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور لبیک یعنی تلبیہ پڑھ کے، اور احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حالات کی وجہ سے کبھی کبھار فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کینسل ہو جاتی ہے۔ اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے تب نیت بھی کی جائے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا جائے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اب احرام مرد کے لیے تو وہی 2 چادریں ہیں، اور عورت کے لیے وہی اپنی قمیض اور اپنا سارا لباس جو ہے وہی عورت کے لیے احرام ہے۔ احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، نہ بنیان پہن سکتے ہیں، نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ جرابے پہن سکتے ہیں، نہ دستانے پہن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں پہن سکتے۔
حالت احرام میں بال نہیں بنوا سکتے، بال کاٹنا، بال موڑنا یہ منع ہے، یہ ممنوعات احرام میں سے ہے۔ حتیٰ کہ اگر جسم میں کوئی کھجلی وغیرہ بھی ہو تو اس کو اتنی آرام سے کرنی ہے کہ بال نہ اکھڑے اور بال نہ نکلے۔ تیسرے نمبر پہ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹنے، لیکن اگر کوئی ناخن کٹا ہوا ہے ویسے لٹک رہا ہے اس کو تو الگ کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے۔ بعض دفعہ پہلے لوگ نہاتے ہوئے بھی خوشبودار صابن سے نہیں نہا رہے ہوتے، خوشبو نہیں لگا رہے ہوتے کہ جی احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی خوشبو جائے گی۔ حالت احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اور مہندی یا کلر نہیں لگا سکتے۔ حالت احرام میں نہ سر میں، بالوں میں، ہاتھ پاؤں میں نہ مہندی لگا سکتے ہیں، نہ کلر لگا سکتے ہیں۔ اور مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا بھی ممنوع ہے حالت احرام میں۔ جب احرام کی نیت ہو گئی، تلبیہ پڑھ لیا، اب سر کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے، کوئی ٹوپی پگڑی وغیرہ نہیں باندھ سکتے، کوئی چادر وغیرہ سر پہ نہیں ڈال سکتے۔ اور پاؤں کی ابھری ہوئی جو ہڈی ہے، جو بالکل انگوٹھا ختم ہونے کے بعد ایک ابھری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی، اس کو ننگا کرنا ضروری ہے، اس کو ننگی رکھنا وہ ہڈی کو وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اسپیشل آج کل جوتی بھی آتے ہیں، بلکہ جو ہوائی چپل ہوتے ہیں وہ تو بہترین ہیں، اس میں تو کسی قسم کی بلا شک و شبہ وہ ہڈی ابھری ہوئی ہڈی وہ ننگی ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ لیکن سینڈل بھی ایسے سینڈل آئے ہیں جس میں یہ ابھری ہوئی ہڈی مکمل کھلی ہوئی ہو، تو ایسے چپل، ایسی جوتی، ایسے سینڈل پہننا جس میں پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی وہ چھپ جائے، ایسی جوتیاں بھی حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ اپنے جسم کی جوئیں وغیرہ مارنا یہ بھی منع ہے، اور شکار کرنا، حرم شریف میں خشکی کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ کسی شکاری کو شکار بتانا بھی منع ہے کہ وہ شکار جا رہا ہے آپ کا، وہ یہ بتانا بھی منع ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے چہرے پر کپڑا ڈالنا منع ہے، مرد کے لیے بھی منع ہے، لیکن عورت پردہ بھی کرے گی اور چہرے پہ کپڑا بھی نہیں ڈالے گی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، بے پردگی بہت ہوتی ہے، کبھی کبھار وہاں ایک پریشانی سی بن جاتی ہے کہ اتنی بے پردگی تو ہمارے ملکوں میں بھی نہیں ہوتی جتنی بے پردگی حرمین شریفین میں ہوتی ہے۔ کھلے منہ، کھلے چہرے اور میک اپ کی ہوئی عورتیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ عورتیں ماشاءاللہ ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں جو احرام میں بھی ہوتی تھیں اور پورا پردہ بھی ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی سلا ہوا کپڑا منع نہیں ہے، ان کو لیے سر چھپانا ضروری ہے، چہرہ چھپانا تو ضروری ہے، چہرے پہ کپڑا لگنا ضروری منع ہے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اس کے لیے بڑا اچھا ایک چھجا سا آتا ہے، اس کو ایسے سر پہ پہن لیتے ہیں جس طرح ٹوپی ہوتی ہے، اور اس کے آگے سے برقع لٹکا لیتے ہیں، اس سے پردہ بھی رہتا ہے اور وہ چہرے سے ذرا دور بھی رہتا ہے، چہرے پہ بھی نہیں لگتا، اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور ممنوعات احرام کا ارتکاب بھی نہیں ہوتا۔ یہ چند چیزیں ہیں حالت احرام میں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں ایسی چیز کو ہاتھ لگانا، خوشبودار صابن سے ہاتھ منہ دھونا منع ہے، خوشبودار چیز لینا ہاتھ میں کہ جس کے ساتھ خوشبو لگی ہو وہ منع ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اچھا، یہاں سے جہاز میں یا ایئرپورٹ میں نیت کر لی، اپنی جگہ پہ پہنچ گئے، تو جدہ میں جب عموماً جدہ میں پہنچتے ہیں، اگر کسی حاجی کو پہلے مدینہ منورہ جانا ہے تو اس کے لیے احرام
اب پہننا لازمی نہیں ہے، وہ اپنے کپڑوں میں مدینہ منورہ جائے گا، مدینہ منورہ میں جتنے دن رہے گا اپنے کپڑوں میں رہے گا، مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ آئے گا تو مدینہ منورہ میں احرام باندھ کے مکہ مکرمہ آئیں گے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے ان کی جن کو فلائٹ لے جائے گی جدہ پہنچ کر، چونکہ احرام باندھا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، عمرے کی نیت کی ہے، جب جدہ پہنچیں گے تو وہاں پہ کچھ کارروائی ہوتی ہے، کچھ چیکنگ ہوتی ہے، بیگ وغیرہ چیک ہوتے ہیں، پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، ٹکٹ چیک ہوتا ہے، بہت سارے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ٹوٹل دورانیہ 1 2 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے تک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صبر اور تحمل والا سفر ہے، اس میں مکمل صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ میں کس طرف جاؤں گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ جس کے انڈر ہوں گے وہ آپ کو لے جا رہا ہوگا، وہ بس کا بھی انتظام ہو چکا ہے، آپ کا سامان بھی پیک ہو چکا ہے، ہر چیز کا انتظام بڑے منظم انداز میں ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بس کے ذریعے آپ کو اپنے بلڈنگ میں پہنچایا جائے گا، چاہے عزیزیہ میں، چاہے وہاں حرم شریف کے قریب، وہاں لے جا کے لوگ عموماً بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، پہنچتے ہی فوراً کہتے ہیں چلو عمرہ کرائیں عمرے۔ تھوڑا آرام ضروری ہے، آرام شرعاً ضروری نہیں، طبعاً ضروری ہے، اس لیے کہ عمرہ بڑے اچھے انداز میں ہو جائے، عمرہ بڑے احسن انداز میں ہو جائے، تسلی سے ہو جائے۔ اس لیے جب اتنا لمبا سفر کریں، 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر پاکستان سے جدہ، اور جدہ سے پھر 1.5 گھنٹے کا سفر، پھر آگے حرم شریف، اور وہاں سے پھر جب فوراً بندہ عمرے کے لیے نکلتا ہے تو پھر عمرہ صحیح طریقے پہ نہیں ہو پاتا، پھر جلد بازی میں نیند بھی آ رہی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور جلدی میں بس وہ جان چھڑانے والی کا بات کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان پہنچ کے اپنی بلڈنگ میں آرام کرے۔ اب احرام کی حالت میں سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، وہاں ہر طرف اے سی لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے چہرے اور سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا، اس کا ذرا خیال رکھنا ہے۔ تو احرام کی حالت میں آرام کریں، سو جائیں، اور جب آرام مکمل ہو جائے پھر حرم شریف کی طرف نکلیں، پھر حرم شریف کی طرف نکلیں اور عمرے کے لیے حرم شریف کی طرف جائیں، اور کوشش کریں باب السلام سے جائیں، ورنہ کسی بھی دروازے سے، باب فہد سے چلے جائیں، کسی بھی دروازے سے چلے جائیں۔ مطاف جو ہے، مطاف جہاں بیت اللہ شریف ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ بہت نیچے ہے، وہ بہت نیچے ہے، یعنی ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی جب آپ مکمل کریں گے تب جا کے آپ بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کو دور سے نہیں دیکھنا، باب فہد سے آپ جائیں گے، دور سے بیت اللہ شریف کا ایک ٹکڑا آپ کو نظر آ جائے گا۔ اسی لیے جب حرم شریف کے قریب جائیں تو اپنی نظریں جھکا کے اور خوف اور امید کے ملے جلے جذبات لے کر، اپنے آپ کو گناہ گار بھی سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اس حالت میں اللہ کے گھر کی طرف ایک قدم اٹھتا چلا جائے، اور جب ایک سیڑھی سے اترے، پھر وہاں تھوڑا آگے جا کے دوسری سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، پھر تیسری سیڑھی سے بھی جب آپ نیچے اتر گئے تو اب آپ مطاف میں پہنچ گئے، لیکن آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اوپر نہیں دیکھ رہے، آپ بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کو اس وقت دیکھنا بہتر ہے جب آپ کو لگے کہ پوری بیت اللہ شریف اب میرے سامنے ہے، میں مطاف میں پہنچ چکا ہوں۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ طواف ہوتا ہے بیت اللہ شریف کے قریب۔ تو جب آپ کو لگے کہ میں مطاف میں پہنچ چکا ہوں تو اس وقت آپ کی نظریں نیچی ہیں، تو اس وقت ایک دم اپنی نظریں بیت اللہ شریف پر جماتے ہیں۔ تو وہ جو
لمحات ہوتے ہیں، وہ جو وقت ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بیان کرنے والی نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ اس بیت اللہ پر نظر لگے، جس بیت اللہ کو ساری زندگی انسان اس کے دیکھنے کو تڑپتا ہے، ترستا ہے اور تصاویر میں اور ویڈیوز میں دیکھتا ہے، اس بیت اللہ شریف پر پہلی نظر لگتی ہے، بیت اللہ شریف آپ کے سامنے ہے، تو انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا، پھر لوگ روتے ہیں، مانگتے ہیں۔ یہ پہلی نظر بیت اللہ شریف پر لگنے والی پہلی نظر جو ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتریں، یہ میں ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، اب یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے، میں وہ آداب، وہ دعاؤں کی جگہ بھی بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے ایک مکمل فائدہ ہو۔ جب نیچے اترے مطاف میں تو تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگوں کے اترنے کی جگہ ہے، لوگ اتر رہے ہیں تو رش لگ جائے گا، تو تھوڑا دائیں ہو جائیں سیڑھیوں سے یا بائیں ہو جائیں۔ جب آپ کو لگے کہ یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے تو ایک دم سے بیت اللہ شریف کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ کی بڑھائی بیان کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ امام صاحب کے نزدیک ایک دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب نظر لگے پہلے جو مانگ لیا بس وہ قبول ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کی نظر پہلی بیت اللہ شریف پہ پڑ گئی، اب اس وقت جتنی بھی دعائیں مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو ان میں ایک دعا تو یہ ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی بیت اللہ شریف کے سامنے کہ میری ہر دعا قبول ہو، تو آپ جہاں بھی دعا مانگیں گے آپ کو دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دوسری دعا جو ضرور مانگنی چاہیے، ایمان پر خاتمے کی دعا ضرور مانگے۔ انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہے، لیکن آخری وقت میں کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے چلا جائے، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اللہ سے ایک دعا یہ ہمیشہ بھی مانگنی چاہیے، اور اس وقت ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اور تیسری دعا جو ضرور مانگنی چاہیے وہ یہ کہ یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ تین دعائیں اس کے بعد اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اس وقت لوگ کھڑے رہتے ہیں کئی منٹوں تک وہاں پہ، آدھے گھنٹے تک پھر دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا موقع ہے اور موقع کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب مطاف میں پہنچ کر بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کے اللہ کریم سے دعائیں مانگیں، لیکن راستے سے تھوڑا ہٹ کے۔ اب جو دعائیں مانگ لی، باوضو ہیں، احرام میں ہیں، اب عمرہ شروع کرنا ہے۔ عمرے میں ٹوٹل 3 کام ہیں، ٹوٹل 3-4 کام ہیں۔ طواف ہے، 2 رکعت نفل ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے، حلق یا قصر ہے، بس یہ 4 کام ہیں۔ جب عمرہ شروع کرنا ہے تو عمرے میں سب سے پہلے حجر اسود کے پاس آنا ہے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، لیکن بیت اللہ شریف کے کونے میں جو ایک نصب ہے اور چاندی کا کڑا ہے، اس کے درمیان ٹوٹل حجر اسود نہیں ہے۔ اس حجر اسود کے اندر چند ٹکڑے ہیں، وہ صرف جنتی پتھر ہیں۔ یہ سفید دودھ کی طرح تھے، لیکن لوگوں کے گناہوں نے ان کو سیاہ کر دیا۔
اس حجر اسود کے سامنے آنا ہے. پہلے حجر اسود کے برابر نیچے زمین پر مطاف میں کالی پٹی تھی، اب وہ کالی پٹی ختم کر دی. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے جس کنارے میں، جس کونے میں حجر اسود ہے، اس کے بالکل برابر برآمدے میں سبز رنگ کی لائٹیں ہیں. آپ جہاں سے بھی جائیں گے آپ کو وہ سبز رنگ کی ایسی لمبائی میں لائٹیں نظر آ جائیں گی. ان لائٹوں کے برابر بالکل بیت اللہ شریف میں حجر اسود ہے. تو آپ لوگ عموماً وہ سبز لائٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبز لائٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی سبز لائٹوں کے قریب پہنچتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب میں حجر اسود کے قریب آ گیا ہوں. تو اب عمرہ کرنا ہے. عمرہ کا طریقہ کیا ہے؟ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے احرام اپنے دائیں کندھے کے نیچے بغل سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، دائیں سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، دایاں کندھا ننگا کر دینا ہے. یہ کورس آپ کی وسعت سے دنیا کو جا رہا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں جو ہم نے نہیں سنی تھی آپ کے اس کورس کی وسعت سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں. تو عمرہ حجر اسود سے پہلے اجتباء، اس کو کہتے ہیں اجتباء، اپنا احرام ایسے بغل سے نکال کے اس پہ ڈالنا ہے. یہ کندھا ننگا کر لیا. اب حجر اسود کے سامنے ایسے کھڑا ہونا ہے کہ حجر اسود دائیں طرف ہے. حجر اسود دائیں طرف ہے، بیت اللہ کی طرف حجر اسود دائیں طرف ہے. اور اس کے بعد استقبال کرنا ہے. استقبال بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ الحمد والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بس صرف جس طرح نماز میں کرتے ہیں یہ استقبال ہو گیا. حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہے اور حجر اسود کی طرف برابر میں نہیں کھڑے ہونا. حجر اسود دائیں طرف ہے اور جس طرح نماز میں کانوں تک انگلیاں لے جاتے ہیں اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ. یہ اب استقبال ہو گیا. اب تھوڑا اور جائیں گے تو حجر اسود کے بالکل برابر ہو جائیں گے. تو اب استلام کریں گے. استلام کہتے ہیں جس طرح آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ لیا اس کو استلام کہتے ہیں. تصور کرنا ہے کیونکہ رش میں آپ ہاتھ لگا بھی نہیں سکتے اور اگر قریب بھی ہوں لگانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہاں پہ عطر لگا ہوتا ہے. احرام کی حالت میں عطر والی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو ایسے ہاتھ لگا کے ایسے چوم لینا ہے اور پھر واپس منہ اس طرف کرنا ہے کہ بیت اللہ شریف بائیں طرف ہو اور اینٹی کلاک وائز طواف شروع کر لینا ہے. بعض لوگ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بیت اللہ شریف کو طواف کے دوران دیکھنا مکروہ ہے، منع ہے. نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا ہے، نہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے. بس اپنے رخ پہ جانا ہے اور طواف کرنا ہے. بیت اللہ شریف آپ کے دائیں طرف ہے، آپ کے بائیں طرف ہے اور طواف کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ کو لگے وہ لائٹوں سے پتہ چل جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ پہنچ گئے اس کا مطلب ہے یہ کونا یہ حجر اسود ہے. جب پہنچ گئے پھر ایسے کر کے ایسے چوم لیا، استلام کر لیا. پھر اب یہ استعلام ہر مرتبہ جب بھی حجر اسود پہ پہنچے گے یہ استعلام کریں گے. استعلام ہو رہا ہے اور 7واں چکر بھی مکمل ہو گیا. 7ویں چکر کے آخر میں پھر استعلام کر کے کہیں سائڈ پہ اگر جگہ ہو مقام ابراہیم کے پاس، نہیں تو مطاف میں مسجد حرام میں کہیں پہ بھی 2 رکعت نفل 2 رکعت پڑھنے ہیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو، اگر مکروہ وقت ہو یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے، عین زوال کا وقت ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے یا عصر کے بعد کا وقت ہے تو 2 رکعت نہیں پڑھنی اور
یہاں سے آب زمزم پی لینا ہے، جہاں اب صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ طواف مکمل ہو گیا، اب صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، 8 استلام ہو گئے، اب یہاں پہ آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد پھر ایک مرتبہ حجر اسود کے برابر آ کے ایک پھر استعلام کرنا ہے صفا مروہ کے لیے۔ یہ 9واں استلام ہو گیا، یعنی 8 پہلے اور یہ 9 نمبر استعلام ہو گئے۔ اب باب الصفا کی طرف سے جا کے صفا جانا ہے۔ صفا چوٹی ہے، چھوٹی چھوٹی، اب تو اس کے اوپر تعمیرات بن گئے، بلڈنگ بن گئے، 1 2 3 4 3 پورشن بن گئے۔ آپ جس میں بھی چلے جائیں، تھوڑا سا اونچائی کی طرف جا کے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے، وہاں بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا، تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے چہرہ قبلے کی طرف کر کے اور دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگ کر جب صفا مروہ شروع کرنا ہے تو یہ پڑھنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ پڑھ کے صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے پھر مروہ تیسرا چکر، مروہ سے پھر صفا چوتھا چکر، صفا سے پھر مروہ 5واں چکر، مروہ سے پھر صفا 6واں چکر، اور صفا سے پھر مروہ 7 چکر ہو گئے۔ صفا سے شروع ہوا اور مروہ پہ 7واں چکر ختم ہوا۔ پھر آ کے مطاف میں یا حرم شریف میں مسجد میں کہیں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اب یہ بھی اچھا، صفا بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، مروہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن دونوں میں قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنا ہے۔ صفا مروہ بھی مکمل ہو گئی، اس کے بعد مطاف میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اب حلق یا قصر کر لیں۔ حلق کہتے ہیں پورے سر کو، یعنی حلق کرنا، ٹنڈ کرنا، بلیڈ پھیرنا، اس طرح پھیرنا، اور قصر کہتے ہیں جس کے بال تھوڑے بڑے ہوں، ایک پورے سے بڑے ہوں تو ایک انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹنے کو قصر کہتے ہیں۔ جس کے بال بڑے ہیں وہ ایک پورے کے برابر بھی کاٹ سکتا ہے، جس کے بال ایک پورے سے چھوٹے ہیں اب وہ قصر نہیں کر سکتا، وہ حلق کروائے گا۔ 1 مرتبہ کروائے، 10 مرتبہ بھی عمرہ کرنا ہو تو سر پہ بال نہ بھی ہو اس طرح پھیرنا واجب ہے۔ جب حلق یا قصر کر لیا اب عمرہ مکمل ہو گیا، اب نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اب حج کے دنوں تک بہترین عبادت وہ طواف ہے، عمرے بھی کر سکتا ہے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے، مسجد جعرانہ سے، مدینہ منورہ جا کے وہاں سے، لیکن وہاں کا بہترین جو عبادت ہے حرم شریف کی وہ طواف ہے۔ جتنے طواف زیادہ کر سکتے ہیں اتنے زیادہ طواف کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو مقبول حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔